ربنا تقبل منا الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں. اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ ان منافقوں کی دلی بیماری انتہا کو پہنچ چکی ہے. اب اس کی نشانی بتائی گئی کہ وہ نیک و بد میں تمیز نہیں کر سکتے بلکہ ہر طرح ٹھیک کو غلط سمجھتے ہیں. جیسے کہ بیماریوں کے ساتھ ان کی علامات بھی بتاتے ہیں، اسی طرح اس مرد کی یہاں یہ پہچان بتائی گئی. تو گویا یہ آیت کا نتیجہ ہے، اس کا عکس بھی ہو سکتا ہے. یعنی چونکہ ان کے حواس ایسے بگڑ گئے کہ نیک کو بد اور بد کو نیک سمجھنے لگے تو لامحالہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ بھی تعلق ہے کہ اس سے پہلے منافقین کی بد عقیدگیوں اور بکواس اور برے اعمال کا ذکر تھا، اب ان کی بد معاملگی کا ذکر ہو رہا ہے. یعنی ان کے معاملے بھی خراب ہیں. یعنی دل ان کے بیمار، زبانیں ان کی جھوٹی، عبادتیں ان کی غلط اور ان کے معاملات بھی خراب ہیں. چونکہ عبادات معاملات سے پہلے ہوتی ہیں اس لیے ان کا ذکر پہلے ہوا اور معاملات کا بعد میں. تتمہ جن اعمال کا تعلق رب سے ہو ان کو عبادات کہتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ. اور جن کا تعلق بندوں سے ہو انہیں معاملات کہتے ہیں، جیسے تجارت، آپس کے لین دین اور دیگر برتاوے. منافقین کے دونوں قسم کے اعمال خراب تھے، یہ بھی خراب اور وہ بھی خراب. ان میں سے آخری قسم کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، یعنی معاملات کا. تفسیر اس کی یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ، قیلا قول سے بنا ہے جس کے چند معنی ہیں: بات، بولنا یا کہنا، دل کے خیالات، رائے، مذہب. یہاں یا تو کہنا مراد ہے یا رائے دینا. کہنے والا کون ہے؟ اس میں چند احتمال ہیں. رب تعالی کہ اس نے نبی کریم کے ذریعے ان سے یہ فرمایا. دوسرے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرے عام مومنین. چوتھے وہ مسلمان جن سے وہ فتنے کی باتیں کرتے تھے. لا تفسدو فساد سے بنا ہے جس کے معنی ہے بگڑنا، یعنی کسی چیز کا اعتدال سے نکل جانا اور نفع کے قابل نہ رہنا، خراب ہو جانا. اس کا مقابل ہے صلاح جس کے معنی ہے سنورنا،
اور نفع کے قابل ہونا۔ اس فساد و صلاح میں بہت گنجائش ہے۔ نفس کا فساد، دو شخصوں کا فساد، شہر کا فساد، کسی خاص ملک کا فساد اور زمین کا فساد۔ فی الارض نے یہ بتایا کہ یہاں آخری فساد مراد ہے، یعنی زمین کا فساد۔ تو منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم خود بگڑے ہوئے ہو تو اوروں پر تو مہربانی کرو اور اللہ کی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کی بیماری متعدی یعنی پھیلنے والی بیماری۔ اب یہاں فساد سے کیا مراد ہے؟ اس میں چند قول ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس، حسن، قتادہ، صدی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ یہاں فساد سے مراد ہے علانیہ گناہ کرنا، کیونکہ علانیہ گناہ سے خدا کی رحمتیں بند ہو جاتی ہیں، عذاب نازل ہوتے ہیں، قتل و خون و غارت گری وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں۔ چونکہ وہ لوگ موقع پا کر اعلانیہ گناہ بھی کرتے تھے اور اس سے ان کو روکا گیا۔ خیال رہے کہ صحابہ حضور کی فیض صحبت سے ایسے منج گئے تھے کہ اولاً تو وہ گناہ کرتے نہ تھے، اگر کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو چھپانے کی کوشش نہ کرتے بلکہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر اقرار کرتے اور کر کے سزا لیتے تھے۔ منافق وہ مردود ازلی ٹولہ تھا جو اس آستانے میں آ کر بھی درست نہ ہوئے۔ فرمایا جا رہا ہے تم اپنے کام سے حضور کے نام کو بٹا نہ لگاؤ، فساد نہ کرو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فساد سے مراد کفار سے ملنا، ان کی تواضع و خاطر اور خوشامد کرنا۔ تو گویا یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایک طرف کے ہو کے رہو، تمہاری یہ منافقانہ حرکتیں فساد پھیلا دیں گی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ فساد سے مراد ہے مسلمانوں کے راز کفار تک پہنچانا، چونکہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اس لیے ان کو کچھ مسلمانوں کی جنگی تدبیریں معلوم ہو جاتی تھی، کیونکہ بظاہر مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے اور وہ کفار کو ان کی خبر کر دیتے تھے۔ اس حرکت سے انہیں روکا گیا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ منافقین نو مسلموں سے خفیہ مل کر ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات ڈالتے تھے۔ جو نئے نئے مسلمان ہوئے اندر ہی اندر ان کو کائی کو مسلمان ہوئے، یار تم لوگ مسلمانوں میں اسلام میں ہے کیا، وہیں چچے تھے تم، ایسے یعنی شک پیدا کرتے تھے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب پرانے مسلمان اسلام پر مطمئن نہیں تو ضرور اسلام میں کچھ خرابی ہوگی۔ یہاں فساد سے ان کی یہی حرکت مراد ہے اور اسی سے ان کو روکا جا رہا ہے۔ قالو، ظاہر یہ ہے کہ یہ انہیں منافقین کا قول ہے جن کو فساد سے روکا گیا۔ اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم فساد نہیں پھیلاتے بلکہ اصلاح کرتے ہیں، یعنی اے مسلمانوں جس چیز کو تم فساد کہتے ہو اس کو ہم اصلاح سمجھتے ہیں، کیونکہ تمہارا اسلام فساد ہے اور اسی کو ہم مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مصلحون سے مراد ہو صلح کرانا، یعنی منافقین کہتے تھے کہ ہم کافروں سے اس لیے ملتے ہیں اور ان کی خاطر و مدارات کرتے ہیں تاکہ تم میں اور ان میں صلح قائم رہے، دوستانہ ہو، اور مدینہ پاک کی زمین خون سے رنگین نہ ہو۔ اور اے مسلمانوں تمہاری کوشش یہ ہے کہ یہاں کچھ تو خون ہو جائے، لہذا ہم ہی مصلح ہیں نہ کہ تم۔ اسی لیے انہوں نے انما بولا جو کہ حسر کے لیے آتا ہے۔ قرآن کریم نے دوسرے مقام پر ان منافقین کا قول اس طرح نقل فرمایا، قالوا ان اردنا الا احسانا و توفیقا،
خلاصہ تفسیر، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان منافقین پر دلی بیماری اس قدر غالب آ گئی کہ برے بھلے کی تمیز نہ رہی، کیونکہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ چغل خوری، غمازی اور گناہوں سے ملک میں فساد برپا نہ کرو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو بھلائی کرتے ہیں، اور ان گناہوں کو بھلائی سمجھ بیٹھے، جیسے کہ بعض بیمار میٹھی چیز کو کڑوی اور کڑوی کو میٹھی محسوس کرتے ہیں، یہی ان کا حال ہے۔ جب انسان اپنے عیب کو ہنر سمجھنے لگے تو اس کی ہدایت بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ جاہل مرکب ہے۔ نوٹ: یہ سمجھنا کہ اس قسم کے لوگ پہلے ہی تھے اب نہیں ہے، سخت غلطی ہے، اب بھی بکثرت موجود ہیں۔ بت پرستی، گنگا اسنان کرنا وغیرہ سب اسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ مبارک وہ شخص ہے جس کو دنیا ہی میں حقیقت حال کی خبر ہو جائے اور برے بھلے کی تمیز کرے، ورنہ مرنے کے بعد تو ہو ہی جائے گی۔ فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ کفر در حقیقت فساد ہے، کیونکہ یہ حق تعالی کی بغاوت ہے، اور بغاوت سے بڑھ کر کوئی فساد نہیں ہو سکتا۔ دوسرے یہ کہ اسلام اور شریعت مطہرہ کی اطاعت زمین کی اصلاح ہے، کیونکہ یہ وفاداری ہے۔ اگر کوئی شخص کفر کر کے کشت و خون بند کر دے تو وہ بھی مفسد ہے۔ دوسرا شخص اسلام پھیلانے اور ہدایت دینے کے لیے جہاد و قتال بھی کرے تو وہ مصلح ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی مریض کا کوئی عضو گل گیا، اگر اسے نہ کاٹا جائے تو دوسرے اعضاء کے گلنے کا بھی اندیشہ ہے، تو طبیب حاذق اس کو کاٹنا چاہے اور وہ بے وقوف اس سے بچے اور کہے کہ عضو کا کاٹنا جسم کو فاسد کرتا ہے، میں تو اصلاح چاہتا ہوں، ہر عضو کو اپنے حال پر ہی رہنے دوں گا۔ اگرچہ بظاہر طبیب جسم کو بگاڑ رہا ہے اور وہ بیمار اس فساد سے بچنا چاہتا ہے، لیکن در حقیقت طبیب مصلح ہے اور مریض مفسد ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بیمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے۔ منافقین جسم کی اصلاح چاہتے تھے، وہ دونوں جہان میں خرابی کا باعث تھے۔ ضرورت کے وقت جہاد نہ کرنا فساد ہے اور کرنا اصلاح ہے۔ تیسرے یہ کہ کفار سے میل جول رکھنا اور ان کے دینی معاملات میں خاطر تواضع کرنا، ان کے ساتھ چاپلوسی اور خوشامدیں کرنا، ان کی خوشی کے لیے صلح کل بن جانا اور حق گوئی سے باز رہنا منافقوں کی شان ہے۔ منافق دو قسم کا ہے، منافق عملی اور منافق اعتقادی۔ منافق عملی حرام ہے، نفاق اعتقادی کفر ہے اور حرام، جیسا کہ اس زمانے میں بہت لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ سمجھ لو کہ مسلمانوں کی ترقی محض تعداد بڑھانے سے نہ ہوگی بلکہ حق کے ذریعے ہوگی۔ آپ تولہ بھر عطر کو بڑھانے کے لیے ایک مٹکا پیشاب ملا دیں تو اس سے عطر بڑھا نہیں فنا ہو گیا، عطر ختم ہو گیا، عطر کی خوبی ختم ہو گئی۔ وہ تولہ بھر تھا تو عطر تھا اور اب مٹکا بھر گیا مگر عطر نہ رہا۔ اتفاق بے شک اچھی چیز ہے مگر کس سے؟ مسلمانوں سے۔ اور تنظیم بڑی ضروری چیز ہے مگر کس کی؟ مسلمانوں کی۔ غلط تنظیم کو مٹانا اسلام کا اولین فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ گر فرما کر غلط تنظیم کو ہی مٹایا، اور سید الشہداء شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدی تنظیم کی دھجیاں اڑا دی۔ اپنی خلط اور مخالفین کی کثرت بالکل پرواہ نہ کی۔ اس وقت تنظیم کی رٹ لگانے والے اور اتفاق کا گیت گانے والے اسلامی تنظیم سے منہ موڑ کر غلط سیاسی تنظیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان
اور دیوبندی، وہابی، قادیانی، بلکہ ہندو اور عیسائی وغیرہ سب مل کر ایک ہو جائیں، نہ ایسا ہو سکا ہے اور نہ ہو سکے گا۔ روشنی اور تاریکی، کفر و ایمان میں کبھی اتفاق ہوا ہی نہیں۔ اگرچہ خود ساختہ تنظیم کی بجائے مسلم قوم کی صحیح معنی میں تنظیم کرتے تو یقیناً بہت کامیاب ہوتے، اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں دیوبندی، قادیانی وغیرہ کبھی کی فنا ہو کر اسلام میں داخل ہو چکی ہوتی۔ ان تمام جماعتوں کا پھیلنا اس بےہودہ تنظیم کے شور کا نتیجہ ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہر ایک سے لڑتے پھریں، بلکہ یہ ہے کہ ان سب سے علیحدہ رہیں اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بنائیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مسلمان کفار کو دوست نہ بنائیں۔ حق تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر صوفیانہ، جس طرح سے کہ عمدہ زمین، اچھی زمین میں جس قسم کا بیج ڈالا جائے گا اسی قسم کا درخت اگے گا۔ جو شخص بار اور درختوں کے خاردار کانٹے والے درخت بوئے وہ اس زمین کو بگاڑتا ہے اور اپنے کو اس کے فوائد سے محروم کرتا ہے۔ اس طرح انسانی دل میں ہر قسم کی استعداد ہے، اگر اس میں ایمان کا بیج بویا تو اس سے عمدہ پھل حاصل ہوں گے، اور کفر کے بیج سے کانٹے ہاتھ لگیں گے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے منافقو، اپنے اس قلب کی کھیتی میں کفر و نفاق کا بیج ڈال کر اس کو فاسد نہ کرو، بلکہ ایمان بو کر اور عبادت کا پانی دے کر، نیک صحبتوں کی ہوا لگا کر پھلدار درخت پیدا کرو، لیکن وہ اپنی بے وقوفی سے کانٹے بو کر پھل کے امیدوار ہیں۔ اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین اپنی بے ایمانیاں ظاہر کرتے تھے اور مسلمانوں کے سمجھانے پر ایسے بےہودہ جواب بھی دیتے تھے، تو اس صورت میں وہ منافق کہاں رہے بلکہ کھلے کافر ہو گئے۔ جواب، یہ لوگ خفیہ طور پر یعنی چھپ کر ایسی بدکاریاں کرتے تھے، اور جب کبھی کسی مسلمان کو پتہ لگ جاتا تھا تو ان کو سمجھاتا تھا تو وہ خاموش ہو جاتے تھے، مگر اپنے دل میں یہ سوچتے تھے کہ ہماری یہ روش ٹھیک ہے۔ حق تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے دلی راز کو ظاہر فرمایا۔ خیال رہے کہ عہد نبوی میں منافقین پر تلوار کا جہاد نہ تھا، اگرچہ ان سے علامات کفر ظاہر ہوتی رہتی تھی۔ حضور کے بعد ایمان ہے یا کفر، نفاق کی چیز نہیں۔ اب جس کلمہ گو میں علامات کفر میں سے کوئی علامت ہوگی وہ مرتد واجب القتل ہوگا، جیسا کہ مشکات آخر باب علامات النفاق میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، اور اس کی شرح لمعات میں یہی توجیہ مذکور ہے، جو اپنے نفاق کو اصلاح کہے وہ مرتد ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اس سے پہلے منافقین کی بکواس کا ذکر ہوا، اب اس کی تردید ہو رہی ہے، مگر جس شد و مد سے انہوں نے اپنی تعریف کی تھی اس سے بڑھ کر ان کی برائی بیان ہوئی۔ تفسیر، الا حرف تنبیہ ہے، کبھی تو یہ لفظ غافل کو آگاہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے اور کبھی مضمون کی اہمیت بتانے کے لیے، جس کا ترجمہ ہے خبردار، الا انہم، خبردار۔ اگر کلام کی توجہ منافقین کی طرف ہے تب تو یہ غافلوں کو بیدار کرنے کے لیے ہے، اور اگر مسلمانوں سے خطاب ہے تو چونکہ وہ تو پہلے ہی سے خبردار ہے اس لیے محض مضمون کی اہمیت کے لیے ہے۔ انہم، ان اس جگہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں کہ
اس کلام کا کوئی منکر ہو یا اس کے انکار کا احتمال ہو، چونکہ اس مضمون کے منافقین و کفار منکر تھے اور ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کے انکار کا اندیشہ تھا، کیونکہ بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ منافقین امن پسند اور صلح کل ہیں اور مسلمان جنگجو اور شورش پسند ہیں۔ اس لیے اس جگہ اِنَّا لا کر فرمایا گیا کہ یقیناً یہ صلح پسندی عین فساد ہے۔ ہم المفسدون، دو بار ہم لانے سے حسر کے معنی پیدا ہو گئے، یعنی منافقین ہی مفسد ہیں نہ کہ مسلمان۔ منافقین نے اپنے کلام میں انما بول کر بتایا تھا کہ اصلاح کرنا ہمارا ہی کام ہے نہ کہ مسلمانوں کا۔ حق تعالی نے ہم فرما کر بتا دیا کہ فساد پھیلانا منافقوں ہی کا کام ہے نہ کہ مسلمانوں کا۔ المفسدون میں بہت گنجائش ہے، کیونکہ اس کے معنی ہیں بگاڑنے والے، تو یہ منافقین اپنے زبان، خیال اور سارے اعضاء کو کفر سے بگاڑنے والے ہیں اور لوگوں کو بھی ایمان سے روک کر بگاڑتے ہیں۔ کافروں کو کفر میں مضبوط کر کے بگاڑتے ہیں، زمین کو اللہ کا ذکر روک کر بگاڑتے ہیں، اس لیے ہر طرح مفسد یہی ہوئے۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، شعور حواس سے جاننے کو کہتے ہیں، تو اس میں اس جانب اشارہ ہو رہا ہے کہ منافقوں کا مفسد ہونا یعنی فساد مچانے والا ہونا ایسا ظاہر ہے کہ گویا آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، مگر ان کی آنکھیں بھی پھوٹی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ایسی کھلی ہوئی چیز کبھی محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ تقیہ کا برا ہونا تمام دینوں میں مسلم ہے۔ دوغلے آدمی کو سبھی برا کہتے ہیں، یہ ایسے اندھے ہیں کہ تقیہ کو اچھا سمجھتے ہیں۔ مجبوری کے وقت منہ سے کفر نکالنا ایسا درست ہے جیسے جان کے خطرے پر سور شراب کھانا۔ نیز صحابہ کو رب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، جمع قرآن، اشاعت اسلام کے لیے منتخب کیا۔ مہربان باپ اپنے بیٹے کو بروں کی صحبت سے بچاتا ہے، مہربان رب نے اپنے محبوب کو صحبت کے لیے منتخب کیا کہ فرمایا اصبروا نفسک مع الذین، اور فرمایا ولا تعد عینک عنہم، اور فرمایا ولا تطرد الذین۔ خلاصہ تفسیر، یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہی لوگ اول درجے کے مفسد ہیں، فساد مچانے والے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اول درجے کے بے شعور بھی ہیں کہ ان کو فساد اور اصلاح کی تمیز نہ رہی۔ فساد مچا کر سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، دل کے اندھے ہونے سے ظاہری اعضاء بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر تفسیر صوفیانہ ملاحظہ ہو، انسان کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور دین سے بھی، لیکن دنیا اور دین آپس میں ضد ہیں۔ دنیا کا سنبھالنا دین کو بگاڑنا ہے اور دین کی اصلاح دنیا کو فاسد کرتی ہے۔ حقیقت پر نظر رکھنے والے دین کی زیادہ فکر رکھتے ہیں اور بہت دفعہ دین کے مقابلے میں دنیا کو بگاڑ لیتے ہیں، لیکن ظاہر میں لوگ دنیا کو دین پر مقدم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے لیے دین کو برباد کر ڈالتے ہیں۔ منافقین انہی لوگوں میں سے تھے کہ جن کی نگاہ میں فقط دنیا کا حاصل کر لینا انتہائی کمال تھا، اس لیے وہ اپنے اس کام کو اصلاح کہتے تھے، اور رب تعالی نے اس کو فساد قرار دیا کیونکہ یہ اپنی دنیا سنبھال کر دین بگاڑ رہے تھے۔ باقی کو چھوڑ کر فانی چیز اختیار کرنا یقیناً فساد ہی ہے۔ تتمہ، خیال رہے کہ صوفیہ اکرام کے نزدیک دنیا وہ ہے جو حق سے غافل کر دے۔ خوراک و پوشاک، زن و فرزند اور دیگر جائز کاروبار
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے ہو تو وہ سب عین دین ہیں۔ چیست دنیا از خدا غافل بدن، نیک خماش و نخرہ و فردند و زن۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو کوئی اللہ والوں کا مقابلہ کرتا ہے وہ حق تعالیٰ کا مقابل قرار پاتا ہے، وہ اللہ سے لڑتا ہے، اور مقبول بندوں پر اعتراض کرنا در پردہ حق تعالیٰ پر اعتراض ہے، کیونکہ منافقین نے مسلمانوں پر اعتراض کیا تھا نہ کہ رب پر، مگر جواب رب نے دیا، جس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے اس اعتراض کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔ جیسے کہ بارہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراضات ہوئے اور رب تعالیٰ نے ان کے جواب دیے۔ دوسرا فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، یعنی جو دنیا میں اللہ کا وکیل بن جائے کہ اس کے احکام اپنی کوشش سے پھیلائے تو رب تعالیٰ بھی اس کا وکیل ہو جاتا ہے کہ جو اس پر مصیبت پڑے اسے خود دفع فرما دے۔ اسی لیے فرمایا گیا فاتخذوہ وکیلا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اطاعت رب کی فکر میں رہتا ہے رب تعالیٰ اس کو دنیا کی فکروں سے بچا لیتا ہے۔ تیسرے یہ کہ صحابہ اکرام کو فسادی کہنا منافقوں کا کام ہے۔ منافقوں نے کہا تھا کہ ہم ہی مسلح ہیں، یعنی فسادی تم ہو، تو رب نے فرمایا کہ منافق ہی فسادی ہیں، کوئی صحابی فسادی نہیں۔ ان حضرات کی آپس کی جنگیں بھی فساد نہ تھیں، وہ نفسانی نہ تھیں۔ منافقوں کی نمازیں بھی فساد ہیں کہ یہ نمازیں نفسانی ہیں، رحمانی نہیں۔ دیکھو رب نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کافر یا فسادی نہ قرار دیا بلکہ انہیں ہدایت کے تارے بتایا۔ انی رأیت احد عشر کوکبا۔ اب اعتراض اس آیت کے حسد سے معلوم ہوا کہ صرف منافقین ہی مفسد ہیں، تو کیا دوسرے کفار اور بے دین مفسد نہیں؟ جواب اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حصر مسلمانوں کے مقابلے میں ہے، یعنی مسلمان مفسد نہیں، وہی مفسد ہیں، لہذا یہ حصر اضافی نہ ہوا، اضافی ہوا نہ کہ حصر مطلق۔ دوسرے یہ کہ جس فساد کا یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ صرف منافقین ہی پھیلاتے ہیں، اس قسم کا فساد اور کوئی نہیں پھیلاتا، تو یہ حصر خاص اس فساد کے لحاظ سے ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لائیں؟ سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ اس آیت کا گزشتہ آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے منافقین کی دو قسم کی برائیاں بیان کی گئیں، اب تیسری قسم کی برائی بیان ہو رہی ہے۔ دوسرے اس طرح کہ پہلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ مسلمان منافقین کو فساد سے منع کرتے ہیں اور وہ نہیں مانتے، اب بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان ان کو حقیقی ایمان کی طرف بلاتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں مانتے، چونکہ مکمل تبلیغ یہی ہے کہ گمراہ کو برائی سے روکا جائے اور بھلائی کی طرف بلایا جائے۔ تو گویا کہ مسلمانوں کی تبلیغ کا ایک حصہ یعنی برائی سے روکنا پہلے ذکر ہوا، اور دوسرا حصہ یعنی حقیقی ایمان کی دعوت دینا اب مذکور ہوا۔ اس میں مسلمانوں کو تبلیغ کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ برائی سے بچانا بھلائی کرانے پر مقدم ہے،
چونکہ فساد سے بعد رہنا حقیقی ایمان کی شرط ہے، اس لیے پہلے اسے بیان کیا گیا اور بعد میں ایمان کو۔ اب اس کی تفصیل قیل میں یہاں بھی وہی احتمالات ہیں جو پہلے بیان ہوئے کہ یا تو یہ قول رب کا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا محض مسلمانوں کا۔ آمنو میں ایمان کا حکم ہے، حالانکہ وہ تو پہلے ہی سے بظاہر مومن تھے، جس سے معلوم ہوا کہ محض زبانی ایمان بالکل معتبر نہیں۔ یہاں ایمان کا تو حکم ہے لیکن اس کا ذکر نہیں کہ کس پر ایمان لاؤ، کیونکہ آئندہ عبارت اس کو ظاہر کر رہی ہے کہ جس پر سب لوگ ایمان لائے اس پر تم بھی لاؤ۔ الناس سے مراد یا تو جن سے انسان ہے، تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ تم آدمیوں کی طرح ایمان لاؤ، جس سے معلوم ہوا کہ جو صحیح مومن نہ ہو وہ حقیقت میں آدمی ہی نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے، کہ وہ تو اپنے مالک کو پہچانے، جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور یہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا۔ یہ اس سے خاص لوگ مراد ہیں، ان خاص میں چند احتمال ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سارے جانثار صحابہ، یا ان منافقین کے دوسرے اہل وطن مخلصین، یا ان کے اہل قرابت مومنین جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ۔ تفسیر عزیزی نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ یہاں الناس سے مراد ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، چونکہ اس زمانے میں یہ حضرات خلوص ایمان میں بہت مشہور ہو چکے تھے، اس لیے ان کا ایمان اوروں کے ایمان کے لیے ایک معیار بن چکا تھا کہ جس کا ایمان ان حضرات کی طرح ہو وہ تو مومن ہے ورنہ نہیں۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ اے منافقو، تم ظاہری ایمان تو لے آئے مگر یہ بیکار ہے۔ اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو صدیق و فاروق والا ایمان لاؤ۔ بازار میں اس چیز کی قدر و منزلت ہوتی ہے جس پر کارخانے کی مہر ہو، ایسے ہی بازار محبت میں اسی ایمان کی قیمت ہے جس پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو، اور وہ صدیقی اور فاروقی ایمان ہے۔ الصفحاء صفح سے بنا ہے، اس کے لغوی معنی ہے ہلکا پن۔ اہل عرب بولتے ہیں صفح الریح، یعنی اس کو ہوا اڑا لے گئی۔ اصطلاح میں اس کے معنی ہے بے وقوفی اور حماقت، کیونکہ اس میں بھی عقل کا ہلکا پن ہوتا ہے۔ اس کا مقابل علم اور اناح ہے، جس کے معنی ہے بردباری اور دور اندیشی۔ منافقین نے مخلص مسلمانوں کو چند وجوہ سے بیوقوف کہا۔ ایک یہ کہ اس وقت اکثر مسلمان فقراء و مساکین تھے، غریب تھے، مفلوک الحال تھے، اور منافقین مالدار تھے۔ ان کی حقارت بیان کرتے ہوئے ان کے لیے لفظ بولا۔ دوسرے اس لیے کہ منافقین اسلام کو باطل دین اور کفر کو سچا دین سمجھتے تھے، اور جو باطل دین اختیار کرے وہ بے وقوف ہوتا ہے، اس لیے ان مسلمانوں کو اس لفظ سے یاد کیا۔ تیسرے اس لیے کہ مسلمانوں نے دین کے مقابلے میں دنیا پر لات مار دی تھی۔ منافقین سمجھے کہ دنیا کے نفع جو ہیں وہ نقد ہیں، اور دینی نفع جو ہے وہ ادھار ہے، اور ادھار بھی ایسے کہ موت یا قیامت سے پہلے وصول نہ ہو سکیں، تو نقد کو چھوڑ کر ادھار لینے والا ان کے نزدیک بے وقوف تھا۔ چوتھے اس لیے کہ منافقین کے خیال میں دنیا کی راحتیں یقینی تھیں اور دینی فائدے، جنت اور وہاں کی نعمتیں وغیرہ محض خیال اور وہمی، کہ اولن تو یہی نہیں معلوم کہ ان کی کچھ حقیقت بھی ہے یا نہیں، اور اگر کچھ ہے تو ہمیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی، اور اگر ملیں تو نہ معلوم کب اور کس طرح۔ تو محض وہمی اور خیالی چیزوں کی امید پر ان یقینی نفعوں کو چھوڑنا بے وقوفی ہے۔ پانچواں، اس لیے کہ کفار مدینہ سے ہمیشہ تعلقات رہے ہیں اور رہیں گے۔ اسلام ایک پردیسی مذہب ہے
اور مسلمان مسافر لوگ نہ معلوم کہ یہ دین باقی رہے یا نہ رہے، ان پردیسی لوگوں اور عارضی دین کی محبت میں اپنے اصلی اور حقیقی دوستوں سے بگاڑ لینا غالب بیوقوفی ہے۔ ہم نے ایسی عقل مندی کی ہے کہ اس پر شیطان بھی قربان ہو جائے، وہ یہ کہ دونوں کو راضی رکھا، اگر مسلمان غالب رہے تو ہم ان سے نفع حاصل کریں گے، اور اگر کفار غالب آ گئے تو ہماری 5 انگلیاں گھی میں ہیں۔ دو طرفہ رہنا نہایت عقل مندی ہے۔ رب تعالیٰ نے ان کے جھوٹے خیال کی نہایت نفیس تردید فرمائی کہ ارشاد فرمایا الا انہم ہم السفہاء، الا ان اور ہم کے فوائد ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ان منافقین کو چند وجہوں سے بیوقوف فرمایا۔ اولاً اس لیے کہ انہوں نے مٹنے والے نفع کی خاطر باقی رہنے والی نعمتوں کو چھوڑ دیا، اور جو باقی کے مقابل فانی اختیار کرے وہ نہایت بیوقوف ہے۔ دوسرے اس لیے کہ انہوں نے قوی دلائل کے مقابلے میں اپنے فاسد خیالات پر اعتماد کیا، اور ایسا شخص بڑا احمق ہے۔ تیسرے اس لیے کہ یہ 2 گھر کے مہمان بنے، اور 2 گھر کا مہمان ہمیشہ بھوکا رہتا ہے، یعنی ان کی ان حرکتوں سے نہ تو مسلمانوں میں ان کا اعتبار رہے گا اور نہ ہی کفار میں۔ چوتھے اس لیے کہ ان کا یہ مکر اس وقت تک چل سکتا تھا جب مسلمان ان کی حقیقت سے بے خبر رہتے، حالانکہ رب نے ان کی خلائی کھول دی اور مسلمانوں کو ان کے دلی ارادوں سے خبردار کر دیا۔ پانچویں اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جو کہ در حقیقت رب کی مخالفت ہے، اور رب کی مخالفت کر کے کوئی بھی عزت نہیں پا سکتا۔ ان کی مثال تو بالکل ایسی ہے کہ کوئی شخص شفا حاصل کرنے کے لیے سانپ سے کٹوا لے۔ لا یعلمون پہلی آیت میں لا یشعرون فرما کر احساس کی نفی فرمائی گئی تھی، اور یہاں لا یعلمون فرما کر علم اور سمجھ کی نفی فرمائی گئی۔ اس میں چند حکمتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہاں فساد کا ذکر تھا جو حواس سے محسوس ہوتا ہے، اور یہاں بے وقوفی کا ذکر ہوا جو عقل سے معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ منافقین نے مسلمانوں کو بیوقوف کہا تو رب تعالیٰ نے ان کو جاہل فرمایا۔ تیسرے یہ کہ رب تعالیٰ نے انہیں یہاں بیوقوف فرمایا، اور فرمایا کہ انہیں اپنی بیوقوفی کی بھی خبر نہیں، کیونکہ علم تو عقل سے حاصل ہوتا ہے۔ جب یہ عقل ہی سے محروم ہے تو علم کیسے پا سکتے ہیں؟ روح البیان شریف نے اس جگہ بیان فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی خدمت میں جبرائیل امین 3 تحفے لے کر حاضر ہوئے: علم، حیا اور عقل، اور عرض کیا کہ آپ ان میں سے ایک کو اختیار فرما لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عقل اختیار فرمائی۔ جبرائیل امین نے علم اور حیا سے کہا کہ تم واپس جاؤ۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ ہم عالم ارواح میں بھی عقل کے ساتھ ہی رہے ہیں اور اب بھی ساتھ ہی رہیں گے۔ عقل دماغ میں اور علم دل میں اور حیا آنکھوں میں قائم ہو گئے۔ تو عقل کے اختیار کرنے سے حیا اور علم بھی ساتھ ساتھ آ گئے۔ مثنوی شریف میں فرمایا جملہ حیوان رائے انسان بکش، جملہ انسان را بکش از بہرہش، لطف نو او عاقل کند مرنیل را، خہر او ابلا کند قابیل را۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی خیر خواہ ان سے کہتا ہے کہ تم اللہ والوں کی طرح حقیقی ایمان لے آؤ جس سے فتنہ فساد بند ہو جائے اور دنیا سے نفرت اور آخرت سے الفت حاصل ہو، اور تمہارا شمار بھی آخرت کے ان لوگوں میں ہو جائے جو حقیقتاً انسان ہیں، تو منافقین جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم بھی ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں جنہوں نے خیالی جنت کے لیے دنیا کی راحتوں کو ٹھکرا دیا؟ بھائی، دنیا و دین سے
بھائی دنیا دین سے مقدم ہے، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ اور وہاں کی نعمتیں کیا خبر کیسی ہیں؟ اس جگہ آرام کر لینے دو، اس ادھار کی امید پر یہ نقد کیوں چھوڑ دیں؟ اور کیا ہم ان کی طرح ہو جائیں کہ جو دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ کر دن کو روزے اور رات کو عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں؟ انہیں دنیا سازی آتی ہی نہیں۔ بھائی یہ مسلمان ناعاقبت اندیش ہیں، اندھا دھند ایک طرف چل پڑے۔ ہم عقل مند اور نہایت پولیٹیکل آدمی ہیں، دنیا سازی کوئی ہم سے سیکھے۔ ہم نے وہ تدبیر کی ہے اور ایسی چال چلی ہے کہ جس سے ہمارا کبھی نقصان ہو سکتا ہی نہیں۔ اگر مسلمانوں کا دور دورہ رہا تو ہم ان کے یار بنے رہیں گے اور در پردہ کفار سے بھی ساز باز رکھیں گے، تاکہ اگر ان کا غلبہ ہو جائے تو وہ بھی ہمارا مدعا ہاتھ سے نہ جائے۔ چند غریبوں کی وجہ سے سب بڑے بڑے آدمیوں کو ناراض کر لینا عقل مندوں کا کام نہیں۔ حق تعالی نے جواب دیا کہ یہ بڑے ہی احمق اور بے وقوف ہیں، کیونکہ ان کی یہ دورنگی چال ہر طرح خطرناک ہے۔ کبھی ایسا وقت آ جائے گا کہ دنیا میں انہیں کوئی نہ پوچھے گا اور قیامت تک ان پر لعن و طعن ہوتی رہے گی۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ دینی باتوں میں اللہ کے مقبول بندوں کی پیروی کرنی ضروری ہے، کیونکہ یہاں حکم دیا گیا ہے کہ مقبولوں کی طرح ایمان لاؤ۔ دوسرے یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ مذہب اہل سنت و جماعت حق ہے، اس لیے کہ اس میں سنت رسول اللہ اور صالحین کی پیروی ہے۔ تیسرے یہ کہ وہابی، دیوبندی وغیرہ تمام باطل فرقے گمراہ ہیں، کیونکہ غیر مقلدوں کے نزدیک تقلید کرنا یعنی اللہ والوں کے راستے پر چلنا برا ہے، اور دیوبندی ان سارے امور خیر کو شرک کہتے ہیں جن پر عرب و عجم کے مسلمانوں کا عمل ہے۔ چوتھے یہ کہ صالحین کو برا کہنا منافقوں کا طریقہ ہے۔ آج کل بھی رافضی خلفائے راشدین کو اور خارجی علی مرتضیٰ کو برا کہتے ہیں، بلکہ تبرہ روافض کا رکن ایمان ہے، حالانکہ یہ منافقوں کا کام ہے کہ صحابہ کو صفحاء کہہ کر تبرہ کرتے تھے۔ غیر مقلد اماموں، خاص کر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ دیوبندی تمام زمانے کے اولیاء اللہ، مقبولین بارگاہ، علماء کرام کو مشرک اور کافر جانتے ہیں، کیونکہ میلاد شریف کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرنا یہی شرک ٹھہرا، تو اس صورت میں کوئی عالم اور ولی شرک سے نہ بچا، سب یہ کرتے تھے۔ اگر تقویت الایمان کے شرکیات پر غور کیا جائے تو خود اسلام کا ماننا شرک ہے۔ مردائی گزشتہ انبیاء کو، چکڑالوی صحابہ اکرام اور محدثین کو، اور نیچری تمام اکابرین کو برا کہتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ سب گمراہ ہیں۔ پانچویں یہ کہ اس میں دیندار عالموں کو تسلی ہے کہ وہ بے دینوں کی بد زبانی سے رنجیدہ نہ ہو، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ اہل باطل کا ہمیشہ یہ دستور رہا ہے۔ تفسیر مدارک، حق یہ ہے کہ علماء اکرام دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اور چوکیدار ہیں۔ چور پہلے چوکیدار ہی پر حملہ کرتا ہے، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے وہ چوری نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج جو بھی بے دین اٹھتا ہے وہ علماء پر لعن طعن کرتا ہی اٹھتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ان کی موجودگی میں ہم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چوری نہیں کر سکتے۔ مگر یاد رہے کہ چوکیدار پر شہنشاہ کا ہاتھ اور اس کی پشت پر سارا سلطانی عملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح علماء دین پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست کرم ہے اور ملائکہ ان کی حمایت پر ہیں۔ اسی لیے بڑی بڑی طاقتیں جیسے خاکساری، نیچری وغیرہ علماء سے ٹکرائیں مگر پاش پاش ہو گئیں۔ علماء کے
اقبال و وقار میں بفضلی تعالیٰ کوئی فرق نہ آیا۔ علماء کو بھی لازم ہے کہ دین حق کی خدمت کو اپنا مقصد قرار دیں۔ اگر یہ خادم دین بن کر رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا خود ان کے پیر چومے گی۔ چھٹے یہ کہ مقبولان خدا کا دشمن در حقیقت حق تعالی کا دشمن ہے۔ دیکھو ان منافقین نے مسلمانوں کو بیوقوف کہا تو حق تعالی نے خود ان کو بدلہ دیا اور ان کو بیوقوف فرمایا۔ ساتویں یہ کہ صحابہ پر تبرہ کرنا منافقوں کا کام ہے۔ وہ ان حضرات کو صفحاء کہہ کر تبرہ کرتے تھے۔ تفسیر صوفیانہ، صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں مسافر کی حیثیت سے اپنے وطن یعنی عالم ارواح سے اپنے مالک سے کچھ عہد و پیمان کر کے کمائی کرنے یہاں پر یعنی پردیس میں آیا ہے۔ یہ ہمارے لیے پردیس ہے، لیکن یہاں کے باغ و بہار میں پھنس کر اپنے اصلی وطن اور حقیقی مقصد کو بھول گیا۔ وطن سے برابر چٹھیاں، تار اور خاصد آ رہے ہیں کہ اے پردیسیوں، پردیس سے کما کر اپنے دیش کو بھیجتے رہو، تمہیں یہ موقع پھر ہاتھ نہ آئے گا۔ عقل مند تو ان پیغاموں کو سن کر فوراً ہوش میں آ جاتے ہیں اور اپنے وطن کی تیاری میں مشغول ہو جاتے ہیں، مگر غافل لوگ اس جھوٹی زیب و زینت میں کچھ ایسے مست ہیں کہ ان پیغاموں سے بھی ان کی آنکھ نہیں کھلتی۔ جب کوئی خیر خواہ ان سے کہتا ہے کہ دیکھو فلاں شخص کی طرح تم بھی سفر کی تیاری کر لو، تو بجائے اس کے کہ اس کا احسان مانتے، الٹے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور دل والوں کو مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں۔ پردیش کے ساز و سامان پر ایسے قناعت کر چکے ہیں کہ انہیں اپنے دیش کا کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ وہ ان اللہ والوں کے پھٹے پرانے کپڑوں اور زرد چہروں کو دیکھتے ہیں، ان کے دل کی نورانیت اور سینوں کے خزینوں سے بے خبر ہے۔ یہ اللہ والے اس چاند سورج کی طرح ہے جو گرد و غبار کی آڑ میں اغیار کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں۔ مثنوی شریف میں فرمایا گیا، گر تو سنگے صحرا مرمری شو، چوں بصاحب دل رسی جوہر شوے، انہم تحت قبائی کامنو، جس کے بردانش ندانت ز آزمو۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ علم دو قسم کا ہے، ایک علم ظاہری اور دوسرا علم لدنی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قلب کے دو دروازے ہیں، ایک بیرونی اور ایک اندرونی۔ بیرونی دروازہ تو ظاہری حواس ہے کہ ان کے ذریعے سے قلب میں علم ظاہری حاصل ہوتا ہے، اور اندرونی دروازہ الہام ہے کہ جس سے علم باطنی حاصل ہوتا ہے۔ جو شخص کے فقط ظاہری علم پر اعتماد کر کے باطنی دروازہ بند کرے، وہ اگرچہ کتنا ہی پڑھا لکھا ہو مگر جاہل ہے۔ یہ منافقین بڑے چالاک اور دنیا کے سمجھ رکھنے والے تھے، مگر چونکہ علم لدنی سے بے بہرا تھے اس لیے انہیں فرمایا گیا لا یعلمون۔ جو شخص کے ظاہری علم کی اصلاحیں یاد کرے اور اس کا دروازہ قلب نہ کھلے، وہ علم کے انوار سے محروم رہتا ہے، بلکہ اکثر یہ علم اس کے لیے حجاب بن جاتا ہے۔ العلم حجاب اکبر۔ اعتراض، اس زمانہ پاک میں منافقین کو اتنی جرأت کیسے ہوتی تھی کہ وہ صحابہ اکرام کی بدگوئی کر لیتے؟ اس پر مسلمان خاموش رہتے تھے۔ اس گئے گزرے زمانے میں بھی کسی بے دین کی یہ جرأت نہیں کہ علل اعلان صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کر سکے۔ جواب، ان کی یہ بد زبانی مسلمانوں کے سامنے نہ تھی، یہ تبرہ بازیاں خاص مجلسوں میں کرتے تھے۔ رب تعالیٰ نے ان کا پردہ فاش کر دیا۔ آج کل کے گمراہ فرقے بھی اپنے برے عقیدے مسلمانوں سے چھپاتے پھرتے ہیں، مگر حق تعالیٰ نے ان کی تحریروں اور کتابوں سے
ان کے راز فاش فرما دیتا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ہوشیار کیا گیا ہے کہ وہ گمراہوں کے اچھے الفاظ سے دھوکہ نہ کھائیں۔ دوسرا اعتراض، عقائد میں تقلید کرنا منع ہے اور تقلیدی ایمان کا اعتماد نہیں، لیکن اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ دین میں تقلید چاہیے، کیونکہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ۔ جواب، یہ تقلیدی ایمان نہیں، اس آیت کا منشا ہی کچھ اور ہے۔ تقلیدی ایمان اسے کہتے ہیں کہ انسان خود تو ایمان سے بے خبر رہے اور محض یہ کہہ کر ایمان لے آئے کہ جو فلاں کا ایمان ہے وہ میرا، یا یہ کہ خود اسلام کی خوبیوں سے بالکل ناواقف رہے اور کہے کہ مجھے نہیں خبر کہ اسلام حق ہے یا باطل، میں تو محض فلاں کی دیکھا دیکھی مسلمان ہو گیا۔ یہ دونوں قسم کے ایمان مقبول نہیں۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان تو سوچ سمجھ کر اختیار کیا جائے، مگر اللہ والوں کی راہبری میں۔ تیسرا اعتراض، جب رب نے منافقوں کا کفر ظاہر کر دیا تو ان پر مرتدین کا احکام جاری کیوں نہ ہوئے؟ بہت دفعہ ان کے منہ سے کفریات نکل جاتے تھے، جیسے عیدل یا محمد وغیرہ۔ آج ان باتوں پر خائل قتل ہو جاتا ہے۔ جواب، اس زمانے میں مسلمان بہت تھوڑے تھے، لہذا نرم احکام رہے تاکہ شاید یہ منافقین کچھ دن بعد مخلص بن جائیں۔ اسی لیے مؤلفۃ القلوب بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ جب اسلام قوی ہو گیا، مسلمان بہت ہو گئے، تو مؤلفۃ القلوب زکوٰۃ کا مصرف نہ رہے، اور اب اسلام سے نفاق ختم ہو گیا۔ اب مومن ہے یا کافر، اگر ایک کلمہ گستاخی کسی کے منہ سے سنا جائے گا، قتل کیا جائے گا، جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ تعلق اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے منافقوں کے 3 عیب بیان ہو چکے ہیں، اب یہ چوتھا عیب بتایا جا رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ پہلے منافقین کی دینی حالت اور صرف مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ وغیرہ کا بیان ہوا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا معاملہ مومنین اور کفار دونوں سے کیسا ہے۔ تیسرے یہ کہ یہ پہلی آیت کی تفصیل ہے، کیونکہ وہاں فرمایا گیا تھا کہ منافقین اپنے کو عقل مند اور مسلمانوں کو بیوقوف کہتے ہیں۔ اب ان کے اس فریب کا ذکر کیا گیا جس کو وہ عقل مندی سمجھتے تھے۔ ہدایت، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت مکرر ہے کیونکہ منافقین کے ایمان ظاہر کرنے کا پہلے ہی ذکر ہو چکا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور اب بھی اسی کا ذکر ہے، لیکن یہ خیال محض غلط ہے۔ تکرار وہ ہے جو فائدے سے خالی ہو۔ اس جگہ پہلے ان کی دینی حالت کا ذکر ہوا تھا اور اب ان کے معاملے کا، یعنی پہلے ان کا عقیدہ بتانا مقصود تھا، اب ان کا فریب دھوکہ بتانا مقصود ہے۔ شان نزول، یہ آیت عبداللہ بن ابی منافق وغیرہ منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ ایک بار انہوں نے صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو آتے دیکھا تو عبداللہ بن ابی منافق اپنے یاروں سے کہنے لگا کہ دیکھو میں انہیں کیسے بناتا ہوں۔ جب یہ حضرات قریب پہنچے تو عبداللہ نے پہلے حضرت صدیق اکبر کا دست مبارک پکڑا اور بولا کہ مبارک ہیں آپ کہ جناب صدیق ہیں، بنی تمیم کے سردار ہیں، شیخ الاسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کے ساتھی ہیں، اپنی جان و مال کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان فرمانے والے ہیں۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر بولا،
کہ سبحان اللہ آپ بنی عدی کے سردار ہیں، فاروق آپ کا لقب ہے، اپنی جان و مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان فرمانے والے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ رب سے ڈر، نفاق چھوڑ، منافقین سب سے بدتر ہیں۔ وہ بولا کہ اے علی آپ یہ کیوں فرماتے ہیں؟ ہمارا ایمان بھی آپ حضرات کی طرح ہے۔ پھر یہ حضرات وہاں سے روانہ ہو گئے۔ عبداللہ اپنی جماعت والوں سے کہنے لگا کہ دیکھا میں نے کیا چال چلی، ان لوگوں نے اس کی تعریف کی، تب یہ آیت کریمہ اتری۔ لقو، یہ لفظ لقو سے بنا ہے جس کے معنی ہے ملاقات کرنا اور سامنے آنا۔ یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ الذین آمنوا میں مخلص مسلمان مراد ہیں۔ زبانی مسلمان تو منافقین بھی تھے، مگر ان کو ایسی چالیں مخلصین کے سامنے چلنی پڑتی تھی۔ آمنا میں حقیقی ایمان مراد ہے، ان کے زبانی ایمان میں کسی کو شک نہ تھا، حقیقی ایمان مشکوک تھا۔ یہ لوگ بار بار قسمیں کھا کھا کر اپنے اخلاص کا لوگوں کو یقین دلایا کرتے تھے۔ آج بھی بے دین لوگوں کا یہی طریقہ ہے کہ قسمیں کھا کھا کر اپنا ایمان ظاہر کرتے پھرتے ہیں، مگر لوگوں کو ان کا اعتبار نہیں ہوتا۔ خالص مشق تعریف کا محتاج نہیں۔ اسی طرح مخلص مسلمان کو قسموں کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا نور ایمانی خود بخود اپنی جلوہ گری کرتا ہے۔ خلو سے بنا ہے، اس کے معنی ہے اکیلا ہونا اور گزرنا۔ اس جگہ پہلے ہی معنی مراد ہیں، یعنی جب منافقین اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں کہ جہاں کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو یہ گفتگو کرتے ہیں شیاطینہم۔ شیاطین شیطان کی جمع ہے۔ لفظ شیطان کی تحقیق اعوذ باللہ میں ہو چکی اور اس کی حقیقت انشاءاللہ آگے بیان کی جائے گی، لیکن یہاں تو ان کے دوست مراد ہیں یا منافقین کے سردار، جو کہ شیطان کی طرح سرکش اور گمراہ کن ہیں۔ اہل عرب ہر سرکش کو شیطان کہہ دیتے ہیں۔ ضحاک نے فرمایا کہ اس جگہ شیاطین سے کفار کے کاہن و نجومی پنڈت مراد ہیں، کیونکہ ان کے پاس شیطان آیا کرتے تھے، اور یہ چند لوگ تھے۔ بنی قریظہ میں کعب ابن اشرف، بنی اسلم میں ابو بردہ، جہینہ میں عبدالدار، بنی اسد میں عوف ابن عامر، ملک شام میں عبداللہ ابن سودا، جن کے متعلق اہل عرب کا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ غیب کی خبر رکھتے ہیں اور اسرار الہی جانتے ہیں اور بیماروں کا علاج کرتے ہیں۔ انا معاکم سے مراد یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، یعنی منافقین ان سرداروں کے پاس آ کر کہتے تھے کہ ہم دینی عقائد میں ہر طرح تمہارے ہی ساتھی ہیں۔ خیال رہے کہ منافقین نے مسلمانوں سے صرف آمنا کہا، یعنی ہم ایمان لے آئے، جملہ فعلیہ استعمال کیا اور اس کے ساتھ کسی قسم کی تاکید کا ذکر نہ کیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان سیدھے سادے ہیں، صرف ہمارے کہنے سے ہی مان جائیں گے اور ہماری بات میں کچھ شک نہ کریں گے، اس لیے بغیر تاکید کلام کیا، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے، یعنی پہلے کافر تھے اب مومن بن گئے، مگر کفار کے متعلق ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ بہت چالاک ہیں، ہماری ہر بات بلا تحقیق ہرگز نہ مانیں گے، اس لیے انا وغیرہ سے کلام کی تاکید کرتے تھے اور جملہ اسمیہ بول کر یہ بتاتے تھے کہ ہم پہلے بھی تمہارے ساتھی تھے اور اب بھی ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ ان کو شک و شبہ ہوتا تھا کہ یہ تو مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے وعدوں میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ جہادوں میں شریک ہوتے ہیں، پھر یہ ہمارے ساتھی کیوں کر ہوئے؟ اس شبے کو مٹانے کے لیے کہتے تھے انما نحن مستہزئون، یعنی اے دوستو ہمارے ظاہری برتاؤ سے تم دھوکہ نہ کھانا، ہم تو مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں، ہمارے دل تمہارے ساتھ ہیں۔ اور
ظاہری برتاؤ محض اس لیے ہیں کہ ان کے ساتھ رہ کر اپنے جان، مال، اولاد کی حفاظت کر لیں اور ان کے ساتھ نصیحتیں حاصل کریں اور ان کے خفیہ راز معلوم کر کے تم تک پہنچا دیں۔ مستہزئون حضو سے بنا ہے جس کے لفظی معنی ہے ہلکا پن۔ جو شخص اچانک مر جائے اسے حاضی کہتے ہیں۔ اسی طرح تیز رفتار جانور پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ استہزاء کے معنی ہیں کسی کو جاہل بنانا یا کسی کی ہنسی اڑانا یا کسی کا مذاق اڑانا یا اس سے ہنسی ٹھٹا کرنا اور خفیف و ذلیل کرنا، یہاں تینوں معنی بن سکتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، جب وہ منافق مسلمانوں سے ملتے تھے تو ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے تھے کہ میاں ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں، اور جب اپنے سرداروں اور دوستوں کے پاس جاتے تو نہایت تاکید سے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم تو ہر طرح تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم مسلمانوں سے دل لگی کرنے کے لیے ان کے سامنے کلمہ پڑھ دیتے ہیں اور وہ نرے بیوقوف ہیں۔ ہماری باتوں کو سچا سمجھ کر اپنی خاص مجلسوں میں ہم کو شریک کر لیتے ہیں، جس سے کہ ان کے دلی ارادوں اور خاص مشوروں سے خبردار ہو کر تمہیں بھی آگاہ کر دیتے ہیں۔ اے کافرو، ہمارا یہ طریقہ تمہارے لیے بھی مفید ہے، تمہیں ہمارا احسان ماننا چاہیے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ دل لگی اور مذاق کے لیے کلمہ پڑھنا کفر ہے، کیونکہ قرآن پاک نے ان کے اس اظہار ایمان کو کفر قرار دیا۔ دوسرے یہ کہ انبیاء علیہم السلام اور دین کے ساتھ تمسخر کرنا کفر ہے۔ تیسرے یہ کہ صحابہ اکرام اور دینی پیشواؤں کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے۔ خزائن العرفان، بلکہ ہر دینی چیز، قرآن شریف، مسجد، علماء اکرام، رمضان شریف، اولیاء اللہ کے مزارات وغیرہ کی توہین بھی کفر ہے، اور ان کی تعظیم ایمان و تقوی کی علامت ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ جو کوئی شاعر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہ ولی پرہیزگار ہے۔ چوتھے یہ کہ ہر ایک کی مجلس میں بیٹھنا اور بد مذہبوں کو اپنا دوست بنانا منافقوں کا طریقہ ہے۔ آج کل یہ مرض عام مسلمانوں میں ہے۔ پانچویں یہ کہ لوگوں کا مذاق اڑانا سخت برا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم سے مذاق نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے عرض کیا تھا کہ آپ ہم سے دل لگی کرتے ہیں، تو فرمایا کہ خدا مجھے اس سے بچائے کہ میں جہلا میں سے ہو جاؤں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کا مذاق اڑانا جہالت ہے۔ خیال رہے کہ مذاق اڑانا اور بات ہے اور خوش طبعی کرنا اور چیز۔ خوش طبعی کو مزاح کہتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ مذاق اڑانے میں کسی کو ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے، اور خوش طبعی میں صرف دل خوش کرنے اور غم دور کرنے والی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی کبھی خوش طبعی کرنا جائز بلکہ سنت سے ثابت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس میں جھوٹ نہ ہو۔ یہ بھی واضح رہے کہ مذاق کی ابتدا منع ہے۔ اگر کوئی شخص ہمارا مذاق اڑائے اور ہم جواب میں اس کا مذاق اڑا دیں تو ہم کو جائز ہے۔ ہاں، مسلمان سے درگزر کرنا، کافر کی رعایت نہ کرنا سنت صحابہ ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت گو اور نعت خواں ہیں، وہ جواباً کفار کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دیتے تھے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافقوں کی چغلی مسلمانوں کے سامنے کی اور ان کی غیبت بھی،
یہ دونوں چیزیں عیب ہیں، رب کی شان کے خلاف۔ جواب، اس کے چند جواب ہیں کہ ایک یہ کہ چیزیں بندوں کو ممنوع ہیں، رب پر یہ احکام جاری نہیں ہوتے، وہ بندوں کا مالک ہے، جیسے چاہے اپنے بندوں کو یاد کرے، برائی سے یا بھلائی سے۔ ہم کسی کو مار دیں تو مجرم ہیں، رب رات دن موت دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ مسلمان کی غیبت بھی بری ہے، چغلی بھی بری، کفار کی غیبت وغیرہ بری نہیں۔ دیکھو آج کل ابو جہل، ابو لہب، ابلیس کو برا کہا جا رہا ہے۔ تیسرے یہ کہ عداوت یا فساد کی بنا پر غیبت و چغلی بری چیز ہے۔ کسی کو شر سے بچانے یا اصلاح کے لیے پس پشت برا کہنا غیبت یا چغلی نہیں بلکہ اصلاح ہے۔ یہاں مسلمانوں کو منافقوں کے شر سے بچانا مقصود ہے، اور منافقوں کی اصلاح مطلوب۔ آج بھی حدیث کے راویوں کے عیوب بیان ہوتے ہیں، فسادیوں سے شریفوں کو بچانے کے لیے ان کے عیوب بیان کیے جاتے ہیں کہ اس سے معاملہ نہ کرنا۔ شاگرد کی شکایت استاد سے کی جاتی ہے تو برا نہیں۔ تفسیر صوفیانہ، دنیا اور آخرت ان دو سوکنوں کی طرح ہیں جن کا اجتماع ناممکن ہے۔ منافقین نے چاہا تھا کہ ہم زبان سے دیندار اور دل سے کافر رہ کر دونوں کو جمع کر لیں، انجام یہ ہوا کہ کہیں کے نہ رہے۔ اسی طرح جو شخص چاہے کہ میں اپنے دل میں دین و دنیا دونوں کو جمع کر لوں، وہ غلطی کرتا ہے۔ دنیا کے معنی ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ صوفیہ اکرام کا عمل یہ ہے، دنیا میں تو ایسا ہو رہے جو مرغابی ساگر میں، نام خدا کا ایسا جپنا جو چت ناری گاگر میں۔ مرغابی دریا میں پہنچ کر مچھلی کی طرح تیرتی ہے مگر ہوا میں پرندہ بن کر اڑتی ہے۔ پانی بھرنے والی عورتیں 3-4 گھڑے لے کر راستہ طے کرتی ہیں مگر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نگاہ راستے پر ہے، دھیان گھڑوں کی طرف اور کان اور زبان اپنی سہیلیوں کی طرف۔ متوجہ اپنی کہہ رہی ہیں، دوسری کی سن بھی رہی ہیں۔ اسی طرح مرد میدان وہ ہے کہ گھر میں دنیا دار معلوم ہو، مسجد میں دینداروں کا سردار معلوم ہو، دنیا کا ہر کام کرے مگر دین کا ہر وقت دھیان رکھے۔ تاریخ دنیا کمزور ہے اور تاریخ دین بے ایمان ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہیں۔ تعلق، اس سے پہلے منافقین کا چوتھا فریب بیان ہوا تھا، اب اس کی سزا کا ذکر ہو رہا ہے تاکہ سننے والا اس سے عبرت پکڑے اور اس حرکت سے باز آئے۔ تفسیر، اللہ، اس آیت کو اللہ کے نام سے شروع کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے مذاق کے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ ان کی طرف سے خود رب تعالیٰ ان کو جواب دے رہا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کے استہزاء کے مقابلے میں منافقین کا مذاق بالکل بیکار ہے۔ جیسے کوئی خوی کسی کمزور سے کہے کہ تو کیا بدلہ لے گا، بدلہ تو میں لوں گا۔ یستہزئ، ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ استہزاء کے 3 معنی ہیں، جاہل بنانا، ذلیل کرنا، دل لگی کرنا۔ یہاں پہلے 2 معنی بن سکتے ہیں نہ کہ تیسرے، کیونکہ حق تعالیٰ دل لگی کرنے سے پاک ہے۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ خداوند تعالیٰ انہیں جاہل قرار دیتا ہے یا ذلیل کرتا ہے۔ اس جگہ یستہزئ میں 3 احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ بمعنی حال ہو، یعنی انہیں دنیا میں ذلیل کرتا ہے، کسی جگہ ان کی عزت نہیں ہوتی۔ دوسرے یہ کہ بمعنی استقبال ہو، یعنی انہیں قیامت یا دوزخ میں ذلیل فرمائے گا۔ وہ اس طرح کہ یہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، کفار جہنم میں ڈال دیے جائیں گے،
हक ताला इन सब पर तजल्ली फरमाएगा। मोमिनीन तो सजदे में गिर जाएंगे, मगर मुनाफिकीन की पुश्त ऐसी सख्त हो जाएगी कि बजाय सजदा करने के औंधे गिर पड़ेंगे। तब उन्हें कुत्तों की तरह जहन्नम में फेंका जाएगा। और या ये दवाम तजद्दुदी के माने में है, यानी मुनाफिकीन तो एक बार ही मुसलमानों से मजाक कर चुके, मगर रब ताला उनके साथ हमेशा और हर जगह तरह तरह से इस्तेहजा फरमाता रहेगा। दुनिया में मौत के वक्त, कब्र, क़यामत, गर्द, हर जगह उनके साथ इस्तेहजा होता रहेगा। वो यमुद्दुहुम, यमुद या तो मुद्दा से बना है या मदद से। मद्दन के माने हैं मोहलत देना, और मदद के माने हैं बढ़ाना, कुव्वत देना और इस्लाह करना। अगर ये मद्दन से बना हो तो आयत के माने ये होंगे कि अल्लाह ताला उन मुनाफिकों को ढील दिए हुए है कि वो जुर्म करते हैं और उनकी पकड़ नहीं होती। और अगर मदद से बना तो माने ये होंगे कि हक ताला उनकी सरकशी, गुमराही को ज्यादा फरमाता है और बढ़ाता है और उसको कवी और मजबूत करता है, क्योंकि उन्हें माल देता है और औलाद वगैरह से भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि अगर रब ताला हमसे नाराज होता तो हमें ये इनामात क्यों देता। लेकिन सही यही है कि ये मदद से बना है, क्योंकि अगर ये मद से बनता तो इसके बाद लाम होता, यानी यमुद्दुलहुम होता। तफसीर कबीर में है कि कुरान करीम में मदद शर के लिए और इमदाद खैर के लिए इस्तेमाल होता है। चुनाचे एक जगह इरशाद है वह यमुद्दलहु मिनल अज़ाबि मद्दा, दूसरी जगह इरशाद हुआ वह अमददनाकुम बि अमवालिन व बिज़नीन, क्योंकि यहाँ सरकशी और गुमराही का जिक्र है इसलिए मद्दा फरमाया गया। फी तुग़यानिहिम, तुग़यान के लग़वी माने हैं हद से बढ़ जाना, इसीलिए पानी के सैलाब को तुग़यानी बोलते हैं, क्योंकि वो भी अपनी हद से बढ़ जाता है। लेकिन अब उसका इस्तेमाल कुफ्र और सरकशी में हद से बढ़ जाने पर होता है। यहाँ भी यही माने हैं कि मुनाफिकीन अपनी सरकशी में हद से बढ़ चुके हैं। या महून अमह से बना है, जिसके माने हैं दिल का अंधा हो जाना। जैसे हिंदी में कहते हैं हटे की फूट जाना, अम्मा आंख के अंधे होने को कहते हैं और अम्मा दिल के अंधे होने को। यहाँ इससे मुराद है हैरान और परेशान होना, क्योंकि अगर अंधे को मैदान में अकेला छोड़ दिया जाए तो वो भी हैरान होकर इधर उधर भटकता फिरेगा, मंजिल मकसूद को ना पहुंचेगा। इसी तरह दुनिया के मैदान में इन मुनाफिकीन ने कुरान पाक और साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही माने में न पकड़ा, इसलिए उन्हें कुछ नहीं सूझता कि किधर जाएं। कभी काफिरों की तरफ और कभी मुसलमानों की तरफ भटकते रहते। खुलासा तफसीर, मुनाफिकीन खुद को अक्लमंद और मुसलमानों को बेवकूफ समझते हुए कहा करते थे कि हम तो उनसे दिल लगी किया करते हैं। हक ताला ने उनकी बकवास का जवाब देते हुए फरमाया कि वो बेचारे तो मुसलमान से तू क्या दिल लगी करेंगे कि खुद मुसलमानों का रब उनको जलील ख़ार कर रहा है और करता रहेगा। वो इस तरह के जैसे उनका जाहिर कुछ है और बातिन कुछ, इसी तरह उनके साथ रब का मामला भी दुनिया में कुछ और है और आखिरत में कुछ और। दुनिया में तो उन पर सारे इस्लामी अहकाम बज़ाहिर जारी कर दिए गए कि ना उनसे जिहाद, ना उन पर जजिया, ना उनको मस्जिदों में आने से कोई रोक टोक और ना इस्लामी कामों में शिरकत करने से मुमानियत। मरने के बाद कफन दफन वगैरह सारे अहकाम उन पर जारी, जिससे कि वो समझे कि मुसलमानों पर हमारा दाव खूब चला। मगर जब खबर में पहुंचेंगे तो पता लगा कि खुद गलत बूद स्टीम, तब रो रो कर कहेंगे कि हमें बड़ा धोखा हुआ, हम कुछ समझते थे और कुछ जाहिर हुआ। फिर उनकी हालत यह है कि जब इस्लाम के दलाइल सुनते हैं तो समझते हैं शायद इस्लाम सच्चा दीन हो, मगर जब कुफार की मालदारी, उनका ऐश और मुसलमानों की गुर्बत व इफलास पर नजर करते हैं तो सोचते हैं
کہ اگر رب تعالی کفار سے ناراض تھا تو ان کو اتنا مال کیوں دیا، اور اگر مسلمانوں سے راضی تھا تو ان کو اس حال میں کیوں رکھا؟ لہذا کفر سچا ہے اور معاذ اللہ اسلام جھوٹا، غرض کہ وہ ایسے حیران و پریشان ہیں کہ اس کے متعلق کچھ فیصلہ ہی نہ کر سکے، بخلاف مسلمانوں کے کہ وہ جب مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو صابر بن کر درجات حاصل کر لیتے ہیں، اور جب نعمتیں پاتے ہیں تو شاکر بن کر خدا کے پیارے اور مقبول بن جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی مصیبتیں اور راحتیں مسلمانوں کے لیے حق تعالیٰ کی نعمتیں ہی ہیں۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ ایمان سے دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے اور کفر میں بے اطمینانی رہتی ہے۔ مومن اس مضبوط درخت کی طرح ہے جو کہ تیز آندھیوں کا مقابلہ نہایت اطمینان سے کر لیتا ہے، نہ تو مصیبت میں گھبراتا ہے اور نہ راحتوں پر اتراتا ہے۔ کافر اس کچی کھیتی کی طرح ہے جو ہر ہوا کا اثر لے لیتی ہے، مصیبت آئے تو گھبرا جائے اور راحتیں پا کر غرور کرے۔ دوسرے یہ کہ بندے کو چاہیے کہ درازی عمر اور زیادتی مال و اولاد پر فخر نہ کرے اور اس سے دھوکہ نہ کھائے۔ بہت دفعہ یہ چیزیں حق تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتی ہیں، کفار کے لیے ان چیزوں کی زیادتی عذاب کی زیادتی کا باعث بن جاتی ہیں کہ ان کو دنیا میں مال محدود اور آخرت میں وبال لامحدود ملتا ہے، اور مخلصین کے لیے یہ چیزیں زیادتی ثواب کا باعث ہیں، یعنی ان کے لیے دنیا میں مال محدود اور آخرت میں ذل و ممدود ہیں، درازی سایہ۔ بعض بزرگان دین زیادہ دنیاوی راحتوں سے گھبرا جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ راحتیں ہمارے نیک اعمال کا بدلہ ہو گئی ہوں۔ تیسرے یہ کہ دنیاوی ترقیاں قابل اعتماد نہیں۔ اس کی مثال پتنگ کی سی ہے کہ وہ اس قدر اونچی اڑتی ہے کہ دیکھنے والوں کو حیرت ہوتی ہے، مگر اس کی ڈور پتنگ والے کے ہاتھ میں ہے کہ ایک جھٹکے میں اس کو زمین پر لے آتا ہے۔ انسان دنیا کی ترقی کرتے کرتے بادشاہ بن جائے مگر ایک جھٹکے میں خسر محل سے نکل کر قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ چوتھے یہ کہ حق تعالی مسلمانوں کا ایسا والی ہے کہ جو انہیں تکلیف پہنچائے خود رب تعالیٰ اس سے بدلہ لے لیتا ہے۔ پانچواں یہ کہ جو کوئی اپنے ذاتی معاملے میں کسی سے بدلہ نہ لے تو حق تعالیٰ اس کی طرف سے بدلہ لے لیتا ہے، اور جو خود بدلہ لینے کے درپے ہو جائے وہ یہ درجہ نہیں پاتا۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ذاتی معاملات میں درگزر کیا کریں اور دینی معاملات میں ہرگز کسی کی رعایت نہ کیا کریں، مگر افسوس کہ آج ہمارا طریقہ اس کے برعکس ہو گیا کہ جس شخص سے ہمیں کوئی ذاتی نقصان پہنچ جائے ہم اس کے پکے دشمن ہیں، لیکن جب بد مذہبوں سے کہ دین کو نقصان پہنچ رہا ہو ان کو اپنا بھائی بنانے کے لیے تیار ہے۔ تفسیر صوفیانہ۔ تصوف کا آخری درجہ ہے فنا فی اللہ، جس میں پہنچ کر بندہ اپنے کو رب کی بارگاہ میں ایسا فنا کر دیتا ہے کہ صرف خالق تو بندے کا رہ جاتا ہے مگر اس کے سارے کام رب کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس سے دوستی رب سے دوستی، اس سے جنگ رب سے جنگ، اس کا کہنا رب کا کہنا، اس کی بات رب کی بات۔ جیسے کہ کوئلہ آگ میں پہنچ کر ایسا فنا ہوا کہ خالق تو کوئلے کا رہا مگر شکل اور نام اور کام آگ کا سا ہو گیا۔ چونکہ صحابہ اکرام فنا فی اللہ کے درجے پر فائز تھے، اس لیے ان کو دھوکہ دینا اور ان کا مذاق اڑانا اور در حقیقت یہ رب کو دھوکہ دینا اور اس سے مذاق کرنا ہے۔ اس لیے رب نے گویا منافقین سے اپنا بدلہ لیا اور فرمایا اللہ یستہزئ بہم، جس قدر رسی لمبی ہوتی ہے اسی قدر جھٹکا سخت لگتا ہے، اور جس قدر چکی دیر میں پیستی ہے اسی قدر باریک پیستی ہے، لہذا ان لوگوں کے لیے یہ مہلتیں خطرناک ہیں۔ زیادہ چالاک حق تعالیٰ کے یہاں بڑا بیوقوف ہوتا ہے،
اور سیدھا سادہ مسلمان بڑا عقل مند۔ ان سیدھے سادوں کی مخالفت بڑی خطرناک ہے۔ خاک ساران جہاں راہ بحقارت منگر، تو چدانی کے دریں گرد سوارے باشد۔ ہر سری کو پاگل نہ سمجھو، کیونکہ ان میں بعض بڑے بھیدی ہیں۔ اعتراض۔ ستارت پرکاش میں دیانند کے اعتراض کیا کہ قرآن کریم نے خدائے تعالیٰ کو عیب لگائے، کیونکہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ منافقوں سے دل لگی اور مذاق کرتا ہے، اور قرآن سے یہ بھی ثابت ہے کہ مذاق کرنا جہالت ہے، لہذا جو نتیجہ جو نکلا وہ خود سمجھ لو۔ اسی طرح رب تعالیٰ کے لیے قرآن کریم نے بڑے بڑے عیب ثابت کیے ہیں۔ جواب۔ ایسے اعتراض کے چند جوابات ہیں۔ ایک یہ کہ فعل کے معنی فاعل کے لحاظ سے ہوتے ہیں، جیسے فاعل ویسا فعل کہ معنی دیکھو، اردو میں بولتے ہیں میں بیٹھ گیا، یعنی کھڑے سے بیٹھ گیا، فلاں بیٹھ گیا یعنی اس کا دیوالا ہو گیا، فلاں بیٹھ گیا، فلاں دیوار بیٹھ گئی یعنی زمین پر دھنس گئی، فلاں کا دل بیٹھ گیا یعنی اس کی حرکت بند ہو گئی، فلاں کی دکان بیٹھ گئی یعنی اب چلتی نہیں، فلاں کی آنکھ بیٹھ گئی یعنی دماغ میں گھس گئی، فلاں مشین کا پرزہ ٹھیک بیٹھ گیا یعنی اب جگہ میں فٹ یعنی ٹھیک آ گیا، تمہاری بات میرے دل میں بیٹھ گئی یعنی دل نے اسے قبول کر لیا، شکر نیچے بیٹھ گئی یعنی تہ میں جم گئی، نشانہ صحیح بیٹھ گیا یعنی تیر نشانے پر لگا، وغیرہ وغیرہ۔ خیال تو کرو کہ ان باتوں میں بیٹھنا ایک ہی لفظ ہے، مگر فاعلوں کے لحاظ سے کتنے معنی بن گئے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک لفظ جب بندوں کے لیے آئے گا تو اس کے معنی کچھ اور ہوں گے، اور جب رب کے لیے بولا جائے تو کچھ اور۔ بندوں کے لیے استہزاء کے معنی ہے مذاق کرنا، مگر رب تعالیٰ کے لیے اس کے معنی ہوں گے ذلیل کرنا، یعنی اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ بہت دفعہ جرم اور اس کی سزا کو ایک ہی لفظ سے بیان کر دیتے ہیں، جیسے کہ کہتے ہیں کہ جتنا کوئی تم پر ظلم کرے اتنا ہی تم بھی اس پر ظلم کرو، عربی زبان میں بولتے ہیں جزاء سیئۃ سیئہ، یعنی برائی کا بدلہ برائی ہے۔ دیکھو ظلم کی سزا دینا ظلم نہیں بلکہ عین انصاف ہے، لیکن اس کو بھی ظلم کہہ دیا گیا۔ اسی طرح اس آیت میں مذاق کی سزا کو بھی استہزاء یعنی مذاق کہہ دیا گیا، لیکن وہ مذاق نہیں۔ تیسرے یہ کہ کسی سے ابتداءً مذاق کرنا جہالت، لیکن مذاق کے بدلے میں مذاق کرنا عین حکمت اور کمال انصاف ہے۔ خاص کر جب کوئی اپنے محبوبوں سے دل لگی کرے تو محب کے بدلے میں استہزاء فرمانا دنیا محبت میں ضروری ہے۔ تفسیر عزیزی۔ چونکہ اللہ کے پیاروں کا منافقین نے ابتداءً مذاق اڑایا، یہ عین جہالت تھی، اور رب تعالیٰ کا ان سے بدلہ لینا عین حکمت۔ کسی کو مار ڈالنا ظلم ہے، مگر قاتل کو پھانسی دینا عین انصاف ہے۔ چوتھے یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کرنے والوں کی طرح دنیا و آخرت میں معاملہ فرمائے گا۔ جس کو یہاں استہزاء فرمایا گیا ان معاملات کی پوری تفصیل ہم پہلے کر چکے ہیں۔ نقطہ: چونکہ منافقین اور رب تعالیٰ کے استہزاء میں چند طرح فرق تھا، اس لیے ان دونوں استہزاؤں کو نہ تو ایک جملے میں بیان کیا گیا اور نہ اس جملے کا پہلے جملے پر عطف کیا گیا، بلکہ دونوں جملوں کو بالکل مستقل طور پر علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا، جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ دونوں استہزاء علیحدہ علیحدہ نوعیت اور حقیقت رکھتے ہیں۔ تتمہ: آریوں نے لفظ استہزاء سے ایسے ہی دھوکہ دیا جیسے دیوبندی وغیرہ لفظ بشر سے دھوکہ دیتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ
बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतहुम वमा कानू मुहतदीन। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी, तो उनका सौदा कुछ नफा न लाया और वो सौदे की राह जानते ही न थे। इससे पहले मुनाफिकीन की कुछ हरकतें बयान फरमा कर ये बताया गया था कि ये नादान अपनी इन हिमाकतों को दानाई समझते हैं। अब इसको एक निहायत बेहतरीन तमसील से समझाया जा रहा है, जिससे कि उनकी हालत अच्छी तरह सबके जहन नशीन हो जाए। या यूं कहो कि इससे पहले की आयतों में मुनाफिकीन के चंद उयूब बयान किए गए और यहाँ उन ऐबों का नतीजा बयान हो रहा है। जैसे कि कोई शख्स किसी व्यापारी की तिजारती गलतियों को बयान करके आखिर में कहे कि अंजाम कार इसका दिवाला हो गया और वो अपनी असल पूंजी भी खो बैठा। शान नुज़ूल, यह आयत या तो उन लोगों के हक में नाजिल हुई जो कि मुखलिस मोमिन बनने के बाद काफिर हो गए, या उन यहूद के हक में आई जो पहले से नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते थे, मगर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई तो मुनकिर होकर बाज तो मुजाहिर काफिर और बाज मुनाफिक बन गए। या उन तमाम कुफ्फार के हक में आई जिन्हें अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम अता फरमाई थी और जिनके सामने दलाइल कायम फरमा कर हिदायत का रास्ता जाहिर फरमा दिया, मगर उन्होंने अक्ल इंसाफ से काम न लिया, जिद से गुमराह हो गए। तफसीर उलाइका, इसमें इशारा है चूंकि मुनाफिकीन की सिफतें इस तरह बयान कर दी गई कि वो दूसरों से बिल्कुल छट गए और हर शख्स को उनकी पहचान हो गई, और जो चीज के ख्याल में मौजूद हो उसकी तरफ भी इशारा कर दिया जाता है, लिहाजा यहाँ उनकी तरफ इशारा किया गया। लेकिन चूंकि मुसलमानों से दर्जे में बहुत दूर थे, इसलिए इशारा बईद इस्तेमाल हुआ। इश्तरा से बना है, जिसके माने हैं खरीदना, यानी कीमत खर्च करके माल मकसूद हासिल करना। लेकिन यहाँ इस माने में इस्तेमाल हुआ कि अपनी चीज के बदले में गैर की चीज लेना। इश्तरान एक चीज से बेरगबती और दूसरी चीज के लालच करने को भी कह देते हैं। चूंकि राह रास्त पर चलना और ईमान इख्तियार करना यह हर मुसलमान का असली फर्ज है, फिर जब के कुफ्फार और मुनाफिकीन शैतान से गुमराही सीख कर उस फर्ज को खो बैठे, इसलिए उन लोगों के हिदायत छोड़ने और गुमराही इख्तियार करने को खरीदो फरोख्त से बयान किया गया। अद-दलाला, इसके चंद माने हैं जुल्म करना, दरमियानी हालत से हटकर इफरात व तफरीत में पड़ जाना, हिदायत का गुम हो जाना। यहाँ दीन से बहक कर बेदीनी इख्तियार करना मुराद है, जिसके माने हैं गुमराही। लेकिन यही लफ्ज दलालत जहाँ कहीं अंबिया किराम के लिए बोला गया है, वो वारफ्तगी या जज्ब वगैरह के माने में है। जो अंबिया किराम को गुमराह जाने वो सख्त बेदीन है। इस मसले में हमने एक मुस्तकिल किताब लिखी जिसका नाम है कहरे किबरिया बर मुनकिरे असमत अंबिया। इसकी पूरी तहकीक के लिए उसका मुतालिया करो। बिल हुदा अरबी जबान में लेन देन के मामलात में बा उस पर लाई जाती है जिसको छोड़ना मकसूद हो, यानी कीमत। तो आयत के माने ये हुए कि उन्होंने हिदायत को छोड़कर गुमराही इख्तियार कर ली। हिदायत के माने और उसके अक़साम हम सूरह फातिहा तफसीर में बयान कर चुके हैं। फमा रबिहत, रबह रबहन से बना है जिसके माने हैं नफा। अपनी असल पूंजी के अलावा जो कुछ हासिल हो वो मुनाफा या रबा कहलाता है। तिजारतुहुम, खरीदो फरोख्त के कारोबार को कहते हैं। इसी तरह जो शख्स ये कारोबार करता हो उसे ताजिर यानी व्यापारी कहा जाता है। जो शख्स के कभी कोई चीज फरोख्त करे उसे बाय कहते हैं, न कि ताजिर। कभी कभी कोई चीज फरोख्त करता है। वमा कानू मुहतदीन, ये दो माने हो सकते हैं। एक ये कि वो पहले ही से
اس تجارت سے ناواقف تھے، اس لیے وہ نفع کیا کماتے، اصل پونجی بھی ہاتھ سے کھو بیٹھے۔ دوسرے یہ کہ وہ اس تجارت میں ہدایت پانے والے نہ ہوئے، یعنی اور تجارتوں میں تو خوب ہوشیاری سے کام کرتے ہیں، مگر اس تجارت میں ایسے بیوقوف بنے کہ بجائے کمال حاصل ہونے کے اصلی مال کو بھی زوال آ گیا۔ خلاصہ تفسیر، حق تعالی کی طرف سے انسان کو عقل ملتی ہے اور پھر نیک و بد راستے اس کے سامنے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر اچھے راستے کو اختیار کرے اور برے سے بچے۔ ان منافقوں نے اپنے اندر برے اخلاق پیدا کر کے اس نور حق کو بجھا دیا اور ہمیشہ کی مصیبتوں کو مول لے لیا۔ انہوں نے تو کلمہ توحید کی صرف یہ قیمت جانی کہ اس کے ذریعے دنیاوی نفع حاصل کر لیے، حالانکہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ان نفعوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو ان لوگوں نے عقل اور کلمہ توحید کو دنیا کے لیے خرچ کیا اور پھر اس پر خوش بھی ہوئے۔ ان کی مثال بالکل ایسی ہوئی کہ کوئی احمق قیمتی موتی دے کر مٹی کا کھلونا خریدے یا اصلی سونا دے کر ولایتی نقلی سونا لے لے۔ تجارت کے اصول سے یہ لوگ بہت گھاٹے میں رہے۔ عقل مند لوگ اپنی مال و جان اولاد صرف کر کے سچا ایمان لیتے ہیں اور وہ واقعی عقل مند بیوپاری ہیں، کیونکہ فانی کے عوض باقی حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیع طاعتی جائز ہے، یعنی بغیر منہ سے بولے محض لین دین سے کوئی چیز خرید لینا، کیونکہ منافقین نے اپنے منہ سے خرید و فروخت کے الفاظ نہ کہے تھے، محض ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کی تھی۔ اس کو قرآن کریم نے خریدنا فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص قیمت دے کر چیز لے لے اور بیچنے والا بھی اس پر راضی ہو جائے تو بیع ہو جائے گی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص بڑے سے بڑے دنیا کے نفع کو چھوڑ کر دینی معمولی نفع حاصل کرے وہ کامیاب تاجر ہے، اور اس کا برعکس کرنے والا محض بے وقوف ہے، کیونکہ دنیا بھر کے نفع و آخرت کے معمولی نفع کے مقابل ہیچ ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص دینی کام ریاکاری کے لیے کرتا ہے وہ نہایت ہی بے وقوف ہے، کیونکہ وہ بھی انہیں منافقین کی طرح ہے جنہوں نے محض مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ دینی کاموں کی قیمت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص نوافل ادا کرے اور واجبات و فرائض میں غفلت کرے وہ بے وقوف ہے۔ بعض لوگ کثرت سے وظیفے پڑھتے ہیں لیکن فرض نماز، زکوٰۃ اور روزوں وغیرہ کی پرواہ نہیں کرتے، وہ سخت غلطی پر ہیں۔ فرض نماز اصل پونجی ہے اور نوافل اس کا نفع۔ اصل پونجی کھو کر نفع کے چند پیسے حاصل کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ تفسیر روح البیان۔ یہی مقام۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مجبوری نیکی کرنے کا کوئی ثواب نہیں، ثواب اسی نیک عمل کا ملے گا جو انسان دلی رغبت اور خوشی سے کرے، کیونکہ منافقین کلمہ اور نماز وغیرہ مجبوراً پڑھتے تھے، اس لیے انہیں کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا۔ اور مسند شریف میں ہے، اختیار آمد عبادت را نمک ورنہ می گردد بنا خواہی فلک، ایتیا کرہن مہار عاقلاں ایتیا طوعن مہار بے دلاں، یعنی رغبت عبادت کا نمک ہے، رغبت جو ہے عبادت کا نمک ہے۔ مجبوراً تو چاند سورج وغیرہ سب حرکت کر رہے ہیں مگر انہیں اس پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ تفسیر صوفیانہ۔ انسان کے لیے دو ہدایتیں ضروری ہیں، ایک فطری ہدایت جو کہ عالم ارواح میں مل چکی ہے اور جس پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، دوسری کسبی
جو دنیا میں اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص ان دونوں ہدایتوں کو پالے وہ نور علی نور ہے۔ جو اس دوسری ہدایت سے محروم رہا اس کی پہلی ہدایت بیکار ہے۔ جیسے کہ آفتاب اور آنکھ کا نور مل کر فائدہ مند ہوتے ہیں، مگر آفتاب نور دے رہا ہے، کسی کی آنکھ میں نور نہ ہو تو وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا، یا آنکھ میں نور موجود ہے اور وہ دوسرا نور اسے حاصل نہیں، یعنی وہ اندھیرے میں ہے، وہ بھی دیکھنے سے محروم۔ ان منافقوں کو پہلا نور یعنی ہدایت فطری حاصل تھی، لیکن نور مصطفی سے علیحدہ رہے، اس فطری کو چھوڑ کر گمراہی حاصل کی، لہذا اس تجارت میں کامیاب نہ ہوئے۔ حکایت مثنوی شریف میں اسی کے مطابق ایک نہایت بہتر حکایت بیان فرمائی، وہ یہ کہ ایک شکاری ترکش میں تیر لے کر باز کے شکار کے لیے نکلا۔ باز ہوا میں اڑتا ہوا ملا جس کا سایہ زمین پر پڑ رہا تھا۔ اس نے تاک تاک کر اس سائے پر تیر چلائے، یہاں تک کہ سارا ترکش خالی ہو گیا، مگر باز ہاتھ نہ آیا۔ محروم واپس ہوا، اپنے کسی دوست سے کہنے لگا کہ میں نے صحیح نشانے پر تیر لگائے مگر باز نہ مرا، کیا وجہ ہوئی؟ اس نے کہا، اے بیوقوف، جس کو تو نے نشانہ بنایا وہ باز نہ تھا، اصل باز اوپر تھا جہاں تیری نگاہ نہ پہنچ سکی۔ ان منافقین نے بھی اسی طرح اپنے ترکش کے سارے تیر دنیا کے لیے استعمال کیے، لہذا دین ان کے ہاتھ نہ آیا، قیمتی تیر بھی برباد ہو گئے۔ جب ان منافقین کے پاس یہ اعتراض کیا جا رہا ہے، جب ان منافقین کے پاس ہدایت تھی ہی نہیں تو اس کے بدلے میں گمراہی کیوں کر خریدی؟ جواب، اس کا جواب عالمانہ اور صوفیانہ تفسیروں سے معلوم ہو چکا، وہ یہ کہ انہوں نے فطری ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی، یا کسبی ہدایت حاصل کرنے کا ان کو موقع تو ملا لیکن اس کو چھوڑ کر گمراہی حاصل کی، یا انہوں نے کلمہ طیبہ زبان سے پڑھا، نماز روزے ادا کیے، اگر وہ چاہتے تو اپنے ان اعمال سے جنت حاصل کر لیتے، لیکن انہوں نے دنیا حاصل کی، لہذا خرید و فروخت کے معنی ان پر بخوبی چشمہ ہو گئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ الہ العالمین، یہ قرآن پاک کے جو کچھ تراجم پڑھے اور سنے گئے مولا، اس میں کچھ خامیاں خرابیاں، کچھ ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو مولا تعالیٰ تیری بارگاہ میں اس کو ہم معافی کے طلبگار ہیں، معاف فرما، درگزر فرما، اور جو لوگ یہ تفسیر سماعت فرما رہے ہیں کچھ غلطی اس میں محسوس کرتے ہوں تو اس کو در حقیقت اگر غلطی ہو تو ہم کو اطلاع دیں اور ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھی قبول فرمائے ہمارے اس بیان کو اور اس تفسیر کو قبولیت کے مقام تک پہنچائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔